اس ٹاپک میں ہم پڑھیں گے کہ نروس سسٹم کام کیسے کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم نروس سسٹم کے کام کی طرف جائیں، ہمیں 3 ٹرمز کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلا ٹرم ہے اسٹیمولس۔ اسٹیمولس کو آپ ایزیلی اے چینج کہہ سکتے ہیں، یعنی جسم کے اندر یا باہر جو بھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہے اور وہ جسم کے اوپر جو اثرات مرتب کرتے ہیں، ان تبدیلیوں کو اسٹیمولس کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر گرمی، سردی یا پھر بھوک پیاس وغیرہ، یہ سب آپ کے پاس اسٹیمولس ہوتی ہیں اور ان سب کو اسٹیمولائی کہتے ہیں۔ دوسرا ٹرم ہے ریسیپٹرز۔ ریسیپٹرز کو آپ ڈیٹیکٹرز بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ جسم کے اندر موجود وہ تمام آرگنز، ٹیشوز یا سیلز جو اسٹیمولائی کو محسوس کرتے ہیں، ریسیپٹرز کہلاتے ہیں۔ لاسٹ ٹرم افیکٹرز ہوتی ہیں، اس کو آپ رسپونڈرز بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جسم کے تمام آرگنز جو محرکات کا جواب دیتے ہیں، ان کو افیکٹرز کہا جاتا ہے۔ اب ہم اس ڈائیگرام کی مدد سے نروس سسٹم کے کام کرنے کا طریقہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس ڈائیگرام میں گلاس جو کہ ایک بیرونی عمل ہے یا ایک بیرونی تبدیلی ہے، وہ آپ کے پاس اسٹیمولائی کہلائے گی، انسانی آنکھ ریسیپٹر کہلائے گی، اور لاسٹ میں انسانی مسل یا پھر ہاتھ افیکٹرز کہلائے گی۔ سب سے پہلے گلاس میں موجود پانی کو انسانی آنکھ محسوس کرتا ہے، اس کے بعد سینسری نیورون کی مدد سے اسی پیغام کو برین تک پہنچاتی ہے، پھر برین موٹر نیورون کی مدد سے دوبارہ پیغام کو ہاتھ تک پہنچاتی ہے تاکہ ہاتھ گلاس کو اٹھانے میں مدد دے سکے۔ ڈائیگرام میں موجود سبز رنگ کا انٹر نیورون دکھایا گیا ہے۔ انٹر نیورون برین کے اندر موجود ہوتی ہیں اور موٹر نیورون اور سینسری نیورون کے درمیان کمیونیکیشن کا کام کرتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں ریفلیکس ایکشن کی طرف۔ ریفلیکس ایکشن اور ورکنگ آف نروس سسٹم بالکل ایک جیسے ہیں۔ ریفلیکس ایکشن کی ڈیفینیشن آپ آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے کوئک رسپانس ٹو دا اسٹیمولس، یعنی تبدیلی کے نتیجے میں جو سب سے جلدی میں عمل رونما ہوتی ہے، اس کو آپ ریفلیکس ایکشن کہہ سکتے ہیں۔ اس میں آپ کے پاس ایک اور ٹرم ریفلیکس آرک استعمال ہوا ہے۔ ریفلیکس آرک اس پاتھ کو یا اس راستے کو کہتے ہیں جس کی مدد سے ریفلیکس ایکشن اپنا کام کمپلیٹ کرتی ہیں۔ جیسے کہ آپ نے ورکنگ آف نروس سسٹم میں پڑھا تھا کہ سب سے پہلے اسٹیمولس کو محسوس کیا جاتا ہے اور اس پیغام کو سینسری نیورون کی مدد سے دماغ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اب انٹر نیورون موٹر نیورون کو ایکٹیو کرتی ہے اور موٹر نیورونز کے ذریعے دوبارہ اس پیغام کو مسلز اور گلینڈز تک پہنچایا جاتا ہے، جس کی مدد سے جو بھی تبدیلی رونما ہوتی ہے اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس ڈائیگرام میں ایک ہاٹ آبجیکٹ دکھائی گئی ہے۔ اب جیسے ہی ہاتھ اس گرم چیز کو چھوئے گی تو یہ پیغام فوراً ہی سینسری نیورون کی مدد سے دماغ تک پہنچایا جائے گا۔ دماغ میں موجود انٹر نیورون موٹر نیورون کو ایکٹیو کرے گی۔ موٹر نیورون کی مدد سے دوبارہ وہ پیغام ہاتھ تک پہنچایا جائے گا اور ہاتھ ایک دم سے پیچھے کی طرف ہٹے گی۔ اس عمل کو ریفلیکس ایکشن کا نام دیا جاتا ہے۔